محترم بھائیوں، قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ہے سورہ الفجر، جو 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے کہ والفجر، فجر کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ صرف قسم اٹھانی ہے تو میری اٹھانی ہے، میرے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کی قسم اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، کعبے کی قسم یا نبی کی قسم، یہ شرک ہے، اور اس کو علماء نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ یعنی ایک بندہ ایسے ہی بے تکے بولتا چلے جائے اور وہ قسمیں اٹھاتا چلا جائے تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ جس بزرگ کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ کی طرح میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ شرک اکبر وہ ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اور شرک اصغر یہ کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ والفجر، فجر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور عظیم جو ہوتا ہے وہ عظمت والی چیز کی قسم اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے والعصر والصبح واللیل والضحیٰ، جہاں بھی قسم اٹھائی ہے عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی ہے، اور زیادہ تر اوقات ہے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ وقت یعنی یہ گزر جائے نہ، اس سے کوئی بندہ دولت کے ساتھ خرید سکتا ہے کہ میرا جو گزرا ہوا ماضی ہے میں وہ واپس پلٹ جائے، یہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی ہے، اور جہاں والفجر، فجر کی قسم، یعنی اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ اس کو غنیمت جانو، اس کی طرف توجہ دو۔ یہ فجر کی جو نماز ہے اس کی طرف توجہ، اس کو غنیمت جانو۔ فجر وہ وقت ہے کہ جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح کی روشنی دن کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس سورہ کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ اس میں کیا عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، کوئی سبق نہیں ہے۔ یعنی اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں پیش کی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی بھی نعمت، وہ طاقت ہے، وہ دولت ہے، وہ حسن ہے یا پاور ہے، کوئی بھی نعمت ہے، تو اس پر بندہ تکبر کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد جو ارم تھے، ارم ذات العماد، لمبے لمبے ستونوں والے طاقتور لوگ تھے، ترقی یافتہ تھے اپنے زمانے کے اندر، وہ عمارتیں بناتے تھے، محلات بناتے تھے، لیکن اس پر انہیں تکبر آ گیا۔ کیا کہنے لگے؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف طوفان بھیجے، ہوائیں بھیجی، جس نے انہیں ملیا میڈ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، طاقت کو، یہ اس پاور کو اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا، تکبر کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی عالم ہے وہ اپنے علم پر تکبر کا اظہار کرے، کسی کے پاس دولت ہے وہ اس دولت پر مغرور ہو جائے، یا اقتدار ہے، تو یہ چیزیں ہی اس کے زوال کا باعث بن سکتی ہیں، ورنہ آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی باز پرس تو ہونی۔ فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کو نہیں دیکھا
کہ وہ سمودی جنہوں نے چٹانوں کے اندر یعنی وادیوں میں چٹانوں کو تراشا، عمارتیں بناتے تھے، وہ پہاڑوں میں راستے بناتے تھے، ایسے لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا، لیکن جب انہوں نے اونٹنی پر ظلم کو ڈھایا، اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو یہ چٹانوں کو تراشنا، یہ محلات، یہ نعمتیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، اس کا لاؤ لشکر اتنا بڑا تھا کہ جس میدان کے اندر ٹھہرتا تھا وہاں خیموں کی میخیں ہو جاتی تھی، اور وہ جو اس کے نافرمان ہوتے تھے، اس کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کو میخوں کا، ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر انہیں سزا دیتا تھا۔ اللہ نے بیان کیا وہ فرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون جو میخوں والا تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اسے نعمتیں دی۔ یعنی یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ نعمتیں ملنا، اگر اسے مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر اسے پر کوئی تنگی آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں یہ آزمائش ہوتی ہیں۔ آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ غربت کا شکار ہو گیا ہے، کوئی بندہ کسی مرض کا شکار ہو گیا ہے، یا کوئی بندہ کسی یعنی اس پر کوئی بیماری آ گئی ہے، یہ اس کے لیے یہ آزمائش ہے۔ نہیں، آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نواز دے، اولاد دے دے، مال و دولت دے دے، یا اسے پاور دے دے، تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یہ اب بندہ کیا کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اللہ کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، میرے رب نے میری اکرام کیا ہے، مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھ پر اکرام کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یعنی غلط فہمی کیا ہو گئی ہے کہ اگر مجھے کوئی نعمت ملی ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے، لیکن اگر اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، کسی معاملے میں تنگی آ گئی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ تو معنی صحیح نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ فرمایا جن کو نعمتیں ملی ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے پھر بھائی اسے نہیں پوچھتے ہیں چاچا ہے، اچھا تایا ہے، یعنی ایک وقت 2 سال 3 سال خیال رکھیں گے، لوگوں سے کہیں گے یہ یتیم ہو گیا ہے، لیکن بعد میں اسے پوچھتے تک نہیں ہے، حالانکہ نعمتوں کی پر ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ، لیکن تم تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور سارے کا سارا جو میراث کا مال ہے سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، نہیں ہرگز نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب زمین کو خوب کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس وقت وجا ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے۔ اللہ کیوں آئے گا؟ حساب لینے آئے گا۔ اللہ کا آنا کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار، کسی فرشتے کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے آگے دم مار سکے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اسی جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ 70,000 لگاموں میں، حدیث میں 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوئی جہنم ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ فرمایا یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وان لہ الذکر، اس دن انسان یاد کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟
نصیحت کا وقت تو گزر گیا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اور وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے لی حیاتی، اصل زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی جو گزار کر آیا وہ زندگی اسے یاد ہی نہیں. کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ نے فرمایا کہ اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار ایجنسیاں ہیں اور بے پناہ اللہ معاف کرے ظلم لوگوں پر ڈھاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا، اس جیسا کوئی باندھے گا نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب وہ جن کی روح اطمینان والی ہوگی، جن کا نفس مطمئن ہوگا، انہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب آپ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز سے اس کا تعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، فجر کی نماز کی. والفجر، فجر کی قسم، یہ آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو نمایاں کر رہا ہے کہ اس پر توجہ دو. اور اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو. جو بندہ فجر کا اہتمام کرتا ہے وہ لازماً اللہ کی جنت میں داخل ہو، اس کا اختتام جنت میں داخلہ ہے. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے ان بندوں میں جو فجر کا اہتمام کرنے والے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ. وادخلی فی جنتی، تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ان بندوں کے لیے بڑی آزمائش ہے فجر کی نماز. جو نمازی ہیں اکثر آپ دیکھیں، اکثر نمازی باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت وہ ایک صاف ہوتی ہے. یہ ان کے لیے آزمائش ہے. اور اگر آپ کا شمار اہل فجر میں ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر آپ کا شمار نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ بڑے ہی برکت والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ان لوگوں پر ہیں. ایک بندہ اگر پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بندے سے زیادہ توجہ فرماتا ہے جب بندہ اس کے راستے کی طرف چلتا ہے. اور اللہ دیکھتا ہے ایک بندہ نیند کے ساتھ لڑ رہا ہے، گرمیوں کے اندر یہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے، نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، شیطان بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، سو جا ابھی بڑا وقت پڑا ہے. تو ایک بندہ اس وقت اگر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس قدر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی اگر کوئی بندہ تھکا ہوا ہو لیکن اس کا ارادہ ہو کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے، 3:40 پر جاتا ہے، یہ ہائی کورٹ کا ٹائم، میں نے اس پر جانا ہے ہائی کورٹ، تو 3:40 پر اٹھے گا، فلاں سے کہہ دے گا، فلاں سے کہے گا، الارم لگائے گا، پورا اہتمام کرے گا. لیکن اگر ایک بندہ فجر کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے. یہ واحد نماز ہے جس پر مؤذن یہ پکار لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. ایک نماز ہے، دوسری طرف نیند ہے. یہ نماز جو ہے یہ روح کی غذا ہے، نماز ہی زندگی ہے. یعنی جسم کی جو راحت ہے یہ نیند ہے. جسم کو اگر نیند نہیں ملے گی تو جسم آپ دیکھیں تھکاوٹ کا شکار ہوگا. لیکن نماز جو ہے
یہ روح کی غذا ہے. روح اگر آسمانوں سے آئی ہے تو نماز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں بلا کر تحفہ دیا. تو فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، نماز ہی زندگی ہے. بے شمار احادیث ہیں، آپ دیکھیں بے شمار احادیث ہیں، وہ اگر بندہ نماز کے سلسلے میں، فجر کی نماز کے سلسلے میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو برکتیں ہیں، بے شمار جو یعنی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں وہ اس نماز فجر کے ساتھ جوڑ دی. فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جس نے یہ 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، وہ کون سی؟ ایک فجر دوسری عصر، وہ جنت میں داخل ہوگا. فرمایا لن یلج النار احد، وہ بندہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ عصر کی نماز. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی العشاء، جس نے عشاء کی نماز پڑھی، فی جماعت کے ساتھ، فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ اس نے نصف رات قیام کیا، یہ اس کے لیے ثواب ہے. اور جس نے ومن صلی الصبح، اور جس نے صبح کی نماز بھی فی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فکأنما صلی اللہ تمام اللیل، گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کے آگے قیام کیا. یعنی کس قدر اس نماز کی فضیلت ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کی رات تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کوئی دقت نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، اسی طرح ایک دن تم اپنے رب کو دیکھو، کوئی پریشانی نہیں. لیکن تم ایسا کرو کہ نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے کی جو نماز ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی جو نماز ہے، یہ اس سے عاجز مت بن جا، سستی مت کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کس چیز سے حفاظت میں آتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگاتا ہے. ہر گرا لگاتے وقت دم کرتا ہے، لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، سو جا ابھی بڑا وقت پڑا ہے. لیکن اگر وہ بندہ اس کا ارادہ پختہ ہو، اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتا ہے. جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فرمایا فاصبح نشیطا طیب النفس، تو وہ بندہ چست ہو جاتا ہے، اس کا نفس طیب بن جاتا ہے. کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح. فرمایا اس بندے کا جو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ طیب بن جاتا ہے. اے اطمینان پانے والی روح، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائے اس حال میں تو وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. لیکن اگر بندہ سویا رہتا ہے، فرمایا اس کا جو نفس ہے خبیث نفس بن جاتا ہے. یہ نفس جو ہے یہ 4 قسم کے ہیں. ایک اطمینان والا نفس ہے، یہ انسان کا جو ضمیر ہے یہ اسے نیکی پر ابھارتا ہے، گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے. شروع میں ہوتا ہے گناہ کرنے پر بندے کو ملامت ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ برائی کرتا چلا جائے، اس ملامت پر کان نہ دھرے، تو پھر اسے برائی معلوم ہی نہیں ہوتی، نیکی معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ نفس لوامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نفس کی قسم اٹھائی ہے، عظیم یہ نفس لوامہ ہے. لیکن اگر بندہ کان دھرے اس نفس پر تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. لیکن اگر کان نہ دھرے
اور برائی کے رستے پر چلتا جائے تو اس کا نفس نفس خبیث بن جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں کہ اور آ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، تمہارے لیے یہ عذاب ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز سے سویا رہتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اس کا جو نفس ہے وہ خبیث نفس بن جاتا ہے۔ کس قدر خبیث نفس؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا گیا جو صبح سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کانا یقول الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک تو پیشاب ہے جو گندگی ہے، دوسرا وہ اس خبیث شیطان کا جو بابا جن ہے اس کا پیشاب ہے۔ فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس قدر خبیث نفس بن جاتا ہے۔ اور فجر والوں کے لیے آپ دیکھیں کس قدر گواہیاں ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر اور عصر کے وقت جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس حال میں پایا؟ تو وہ بتلاتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے جب فجر کے وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب عصر کے وقت ہم لوٹے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ فجر والے لوگ ہیں، فجر کے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا اور وہاں بیٹھنا۔ احادیث میں یہ کس قدر عظیم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من غدا الی المسجد او راح عبد اللہ فی الجنت نزلا، جو بندہ صبح کے وقت فجر کے لیے مسجد گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے صبح شام اس کے جانے پر۔ فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام، ان لوگوں کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو، مکمل نور کی قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو جو اندھیروں میں چل کر نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تین نمازیں ہیں اندھیرے کی، ایک مغرب کی نماز ہے، ایک عشاء کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بشیر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام، مکمل نور کی بشارت دے دو۔ کیوں مکمل نور کی؟ کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو ظلم ہے دنیا کے اندر برپا ہے، کل قیامت کے دن ایسے بندے کو اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا، اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے لیے روشنی کیا ہے؟ وہ بندہ جو فجر کے لیے، مغرب میں یا عشاء کی نماز، اندھیروں کی نمازوں کے لیے پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان میں سستی کرتا ہے فجر کی نماز میں، کس قدر وعیدیں آئی ہیں، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس صلاۃ اسقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، کہ منافق پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اور اگر وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے گھٹنوں پر بھی چل کر انہیں آنا پڑے تو ضرور آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے خواب بیان کیا کرتے تھے، خواب فجر کی نماز کے وقت پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو بیان کرو، اور اگر کوئی صحابی آپ کا خواب بیان کرتا تو آپ تعبیر بھی بیان کرتے۔ لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، وہ سارے واقعات جو ہیں جو وہ برزخ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بندہ مرتا ہے قیامت سے پہلے ایک جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خواب میں دو فرشتے آئے، وہ کون فرشتے تھے؟ جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ آ کر مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ اس پہاڑ پر چڑھو۔ میرے لیے چڑھنا مشکل، انہوں نے یعنی میری مدد کی، ہم اس پر چڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا ہے کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، دوسرے بندے کے ہاتھ میں ایک کنڈی نما یعنی چھری نما کنڈی ہے، وہ اس کی اس جبڑے میں داخل کرتا ہے اور گدی تک لے کر چیر دیتا ہے، پھر دوسرے میں ایسا کرتا ہے،
تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ اسے آرام آ جاتا ہے، اس کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کے ساتھ یہ کہا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیں۔ آگے چلے تو ایک بندہ اور لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر جس کے ہاتھ میں ہے وہ لیٹے ہوئے بندے کے سر میں مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ اٹھانے چلا جاتا ہے، دوبارہ کھا کر لاتا ہے تو اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگے گیا، آگے میں نے دیکھا ایک برتن ہے، برتن دیگ نما، جس کا منہ تنگ ہے اور پیٹ اس کا چوڑا ہے، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ جب آگ اوپر اس کے شعلے نکلتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی نکلتے ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آگے چلیں۔ ہم آگے گئے، آگے میں نے ایک باغ دیکھا، باغ میں ایک بوڑھا شخص دیکھا، وہ آگ جلا رہا ہے، اس کے پاس بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے وہاں ایک خوبصورت مکان دیکھا، پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت مکان دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پیچھے میں نے ایک نہر دیکھی، نہر خون کی نہر۔ اس خون کی نہر کے اندر ایک بندہ ہے جو غوطے کھا رہا ہے اور ایک بندہ باہر ہے۔ وہ باہر والا بندہ جو اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور خون کی نہر کے اندر جو بندہ ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے پتھر مارتا ہے، وہ پھر درمیان میں چلا جاتا ہے، غوطے کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر کوشش، یہ کام ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ پہلا بندہ جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کی کنڈی کے ساتھ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور دنیا کے اندر جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ دوسرا وہ بندہ جس کو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ سر پر اس کے پتھر مار رہا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ پتھر اٹھانے چلا جاتا ہے، دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو حافظ قرآن تھا لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز سے سویا رہتا تھا۔ حافظ قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز فجر کا اہتمام کرتا، یہ فجر کا جو اہتمام نہیں کرتا جو اس کی سزا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا قیامت تک اسے ملتی رہے گی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ وہ خون کے دریا کے اندر جو بندے غوطہ کھا رہا ہے یہ سود خور ہے، دنیا کے اندر لوگوں کا خون نچوڑا کرتا تھا، اب اسے یہ برزخ کے اندر سزا ملے گی۔ اور وہ بوڑھا بندہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آگ جلا رہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے چھوٹے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے ایک اور خوبصورت مکان دیکھا۔ میں نے کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی عمر بڑی ہے، جب آپ کی جو عمر گزر جائے گی تو آپ اس جنت کے اس گھر کے اندر آ جائیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اور ہم جو درود پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، یہ اس کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے، آنتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرغ کو برا نہ کہو۔ کیوں برا نہ کہو؟ کیونکہ انہ یوقظ الصلاۃ، یہ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا۔ اب قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ کے فضل کا ذکر آیا ہے وہاں فضل سے مراد روزی ہے، روزی یعنی اللہ سے روزی کا سوال کرو۔ یہ تو فجر کی نماز ہے، لیکن یہ نعمت اگر فجر فجر کی جو دو سنتیں ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو دو سنتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ کس قدر یہ عظیم لوگ ہیں، تو میرے بھائیوں اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں فرشتے گواہی دیتے ہیں، پوری رات اس بندے کا قیام لکھا جاتا ہے اور یہ بے شمار بھلائیاں اس بندے کے لیے اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک یہ قول بیان کرنے سے رہ گیا کہ ان کا بیان ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے اس سے ہاتھ دھو۔ ہاتھ دھونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر اعتماد نہ کرو، اس پر بھروسہ نہ کرو۔ جو بندہ دن کی شروعات نماز فجر سے نہیں کرتا ہے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے حق میں یقیناً سستی کرے گا۔ تو اس سے اپنے ہاتھ کو دھو لو۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، جس وقت فجر کی نماز یعنی کوئی بندہ ہوتا تھا کہ جو ناگا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے کے اندر اکثر لوگ یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔